بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح کرنے کا سوچا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیوں روک دیا تھا، جبکہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے؟ بہت سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور شادیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے، اور اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان جس میں انہوں نے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے، اور اس کے بعد ہم اس ویڈیو کو جاری رکھیں گے۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا یہ واقعہ حدیث کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ چلا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا، تو لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور ایک روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا، اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، دیکھیے یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا، بنی ہشام بنی مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا، الہ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوار ہوگا وہ مجھے ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اس واقعے پر یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک سوکن کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ سوکن کے آنے سے جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اور آپ کی بیٹی کی خاطر خود آپ کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ پیارے دوستوں، اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم پاکستان کے مشہور اسلامک اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ کلپ دیکھتے ہیں، جس میں انہوں نے اس واقعے کی کھل کے وضاحت کی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری شادی کرنا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس طرح جب حضرت خدیجہ حیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس بارے میں کوئی تفصیلی جواب دے دیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں جب حضرت فاطمہ تھیں تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا يجتمع بنت عدو اللہ وبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت واحد، کہ میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی، نہ تیسری پر نہ چوتھی پر، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طبعی طور پر نفرت تھی جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو وہ تکلیف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو یہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی. اور اگر فرض کر لیں کہ دوسری شادی پر پابندی لگائی تھی تو قرآن نے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے صاف لفظوں میں، اور اس سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا. تو اسی بیس پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے. حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہوگا. حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہوگی کہ پیغمبر کی بیٹی پر سوگن نہیں آ سکتی. اگر یہ فرض کر لیں کہ نبی نے منع کیا ہے تو نبی نے صرف حضرت علی کو منع کیا ہے، اس کے علاوہ کسی دنیا میں کسی انسان کو آپ نے منع نہیں کیا. تو جب منع نہیں کیا اور قرآن نے اجازت دی ہے تو اس لیے سب کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ عدل کرے. قرآن نے بس ایک شرط لگائی ہے کہ سب کے حقوق پورے ہوں اور سب کے ساتھ یعنی برابری ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو اس شرط کے ساتھ قرآن نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو. شروع ہی قرآن نے 2 سے کیا، ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. ایک کا تو آخر میں ذکر کیا کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو گیا تم برابری نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. پیارے دوستو، ایک بات جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے، اور فتح مکہ کے بعد تازہ مسلمان ہوئے تھے. خود اس کی لڑکی کے باپ اور ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کا خاندان برسوں اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا. اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھی کہ یہ قبول اسلام واقعی پورے اخلاص اور قلوب کی مکمل تکمیل کا ثمر ہے یا محض شکست کا نتیجہ. ان حالات میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوکن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی موجود تھی، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا. شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے فعل حرام ہے، بلکہ آپ نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں. ایک حیثیت میں آپ انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے. دوسری حیثیت میں آپ اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس سے بچا جائے. اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بیویوں اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں نہ ڈال دے.